انگنا پھول کھلیں گے قسط نمبر 6۔ کہاں یار، سب کچھ کیا کرایا مل جاتا تھا۔ عبید نے بے دلی سے کپڑا سنک میں پھینکا۔ تبھی قدر نہیں کی۔ فیصل بات کرتے قریب آیا تو ساتھ ہی چلا اٹھا، تم نے چولہے کا حشر کیا کیا ہے؟ کر تو رہا ہوں صاف۔ عبید چڑ گیا، ایسے صاف کرتے ہیں؟ مزید گند ڈال رہے ہو؟ یہ لے تو کر لے۔ عبید نے غصے سے ہاتھ جھاڑے۔ اف، آج تو لڑاکا بیوی بنے ہوئے ہو۔ مجبوری نہ ہوتی تو یہاں کھڑا تمہاری جلی کٹی نہ سن رہا ہوتا۔ تو نہ سنو، چلے جاؤ۔ اسے مزید تپا کر وہ لطف لے رہا تھا۔ خاصی خبیث روح تھا۔ عبید نے دانت کچکچائے۔ کاش جا سکتا تو ایک دن بھی تمہاری یہ منحوس شکل نہ دیکھتا۔ اتنے چڑچڑے ہو رہے ہو، کال کر لو، گھر والوں سے بات کر لو۔ تم فیملی مین ہو، زیادہ دن ان سے دور نہیں رہ سکتے۔ فیصل کو ترس آ ہی گیا۔ تبھی صلاح جو انداز میں مشورہ دیا انہوں نے کی۔ ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ عبید کہاں ہو، کیونکہ وہ جانتے ہیں۔ فیصل کے مطمئن لہجے پر عبید تیزی سے مڑا۔ تمہارے ابو نے دوسرے دن ہی فون کر کے پتہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ میری بات ہوئی تو میں نے بتا دیا۔ وہ ہسپتال سے گھر آئے تھے، میں نے انہیں پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ تو عبید کے الفاظ منہ میں ہی گول ہو گئے۔ فیصل نے اطمینان سے کندھے اچکا دیے۔ مجھے ایک کال کرنی ہے، عبید نے کہا تو فیصل بوکھلا گیا۔ یہ کون صاف کرے گا؟ مر کیوں رہے ہو؟ آ کر دیکھتا ہوں۔ وہ سر جھٹک کر نکل گیا۔ دیکھ لیا تم نے اور ہو گیا صاف؟ اسے کہتے ہیں نیکی کر گلے میں ڈال۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے دروازہ کھولنے لگا۔ ایک لمحے کو ثانیہ کے اعصاب سن ہو گئے، مگر موبائل کی رنگ ٹون نے اعصاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ جانتی تھی وہ مخصوص ٹون کس کی ہے۔ اس نے سر اٹھا کر باپ کو دیکھا اور بغیر کچھ سوچے کال آن کر لی تھی۔ موبائل اس کے دائیں ہاتھ کے پاس پڑا تھا، وہیں پڑا رہا، مگر ثانیہ کی آواز اس سے دور بیٹھے عبید نے بخوبی سنی۔ ابا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نکاح کر رہا ہوں تمہارا فرح کے ساتھ، وہ چلائے۔ عبید شست سا رہ گیا۔ میں نے کہا مجھے فرح کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ تم ہوتی کون ہو میرے حکم سے انکار کرنے والی؟ میں باپ ہوں، فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ تم وہی کرو گی جو میں کہوں گا۔ تو خود ہی پڑھ حوالے نکاح۔ اس کا ایک لمحے کا خوف اڑن چھو ہو گیا۔ ازلی جرأت اور بے باکی عود کر آئی۔ لعنت ہو تجھ پر، باپ کا نکاح پڑھوا رہی ہے۔ آصفیہ نے دہائیاں دیں۔ ارے بس کرو، چپ کرو سب لوگ، آرام سے بیٹھ کر بات کر لو۔ میں اپنی بچی کو سمجھا دوں گی۔ دادی کو یاد آیا وہ اپنے گھر کی بڑی ہیں۔ میری ہمت تھی جو اس زبان دراز کو بہو بنانے چلی تھی۔ وہ نادرہ بیگم، واہ کیا بات کی تربیت کی اولاد کی، واہ کیا تربیت کی ہے اولاد کی۔ انہوں نے استہزائیہ انداز میں تالی بجا کر داد دی۔ اماں بس کریں، نانی ٹھیک کہہ رہی ہیں، بیٹھ کر تسلی سے بات کر لیں۔ سہیل خود اس آکورڈ سچویشن میں پھنسا بوکھلا گیا تھا۔ کوئی بات نہیں ہوگی۔ شبیر کا لہجہ دو ٹوک اور حتمی تھا۔ بہو تو اب یہ آپا کی ہی بنے گی، ورنہ میرا مرا ہوا منہ دیکھے گی۔ انہوں نے اپنے تئیں سنگین ترین دھمکی دی، مگر سامنے بھی تو انہی کی بیٹی تھی۔ خود زندہ رہوں گی تو تبھی کسی کا منہ دیکھوں گی نا۔ وہ موبائل اٹھا کر بھاگ گئی۔ کال کٹ گئی تھی۔ عبید دم سادے سارا ہنگامہ سنتا رہا، سانس کہیں سینے میں اٹکی رہی۔ وہ اکیلی لڑ رہی تھی، سب کے سامنے کھڑی تھی، اور وہ بزدلوں کی طرح سب چھوڑ چھاڑ کر یہاں چھپا بیٹھا تھا۔ اسے اپنا آپ گھٹیا اور کمتر لگا۔ ثانیہ اس سے کہیں زیادہ بہادر تھی، اور اسی بہادری کی قیمت اب اسے چکانی تھی۔ اسی جمعے کو نکاح ہوگا یا ہم دونوں میں سے کسی ایک کا جنازہ اٹھے گا۔ شبیر نے فلمی بھڑک لگا دی اور قصہ مکا دیا۔ ایک لمحے کو آصفیہ کا دل چاہا لعنت بھیجے ثانیہ پر، ایسی بہو لا کر خود کیا گھر سے نکلنا تھا۔ مگر اب بات عزت، انا اور ضد کی تھی۔ شور ہنگامہ ایسا تو نہ تھا کہ دیوار پار بھنگ پڑتی، کتابوں میں سر کھپاتی ارم پڑھائی بھول گئی۔ اڑتے پڑتے لفظ جو دیوار ٹاپ آئے انہی کو گرہ لگا کر جملے بناتی رہی۔ اتنا تو پتہ چل گیا قصور ثانیہ کا ہے۔ کیا ہوا؟ اس کے چہرے کا تجسس بادام کا شربت لے کر آتی آسیہ کو چونکا گیا۔ آصفیہ پھپھو دروازے تک لڑتی ہوئی گئی ہیں۔ یہ تو آئے دن کا سلسلہ ہے، کتابیں سمیٹ لو، کچھ دیر ریسٹ کر لے لو۔ آسیہ نے ٹرے میز کے کونے پر ٹکائی تو ارم جلدی سے کتابیں ایک طرف کرنے لگی۔ پتہ نہیں لوگ اتنا لڑ کیسے لیتے ہیں۔ کچھ دن پہلے تک میں بھی سوچا کرتی تھی کہ اولاد نافرمان کیسے ہو جاتی ہے۔ آسیہ ٹھنڈی سانس بھر کر گلاس میں شربت نکالنے لگی۔ دادی کو نہیں بھجوائیں گی؟
یہ پہلی بار تھا کہ انہوں نے بادام کا شربت بنایا مگر دادی کو نہیں بھیجا تھا۔ آسیہ کی سوچتی نگاہیں بوگنویلیا کے سفید پھولوں سے ڈھکی دیوار کی طرف اٹھیں۔ ڈر لگتا ہے ثانیہ، آئی تو دیوار پار ہونے والے ہنگامے آئے، روز یہاں ہوا کریں گے۔ ایک دو دن کا رشتہ نہیں، عمر بھر کا ساتھ ہے۔ ہم کتنے سالوں سے یہی سب دیکھتے اور سنتے آ رہے ہیں۔ یہی بات عبید کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ارم نے افسوس سے سر ہلایا۔ بھائی ناراض ہو کر گیا تھا۔ گھر ہی نہیں، دل بھی خالی لگتا تھا۔ خدا کرے دیر ہونے سے پہلے سمجھ میں آ جائے۔ تفرقات کی لکیریں ان کے چہرہ پر گہری ہونے لگیں۔ صرف خاندان کی بات ہوتی تو وہ سمجھوتا کر بھی لیتیں۔ یہاں تو ثانیہ کا اپنا مزاج بھی سونے پر سہاگا تھا۔ ارم نے گلاس اٹھا کر ماں کو دیا، دوسرا خود لے کر موضوع بدل دیا۔ ہلکی پھلکی باتیں تاکہ ماں کا بوجھل ذہن ہلکا سا ہو سکے۔ انہیں اپنی بیٹی کی سادگی پر پیار آ گیا۔ کھانے میں کیا بناؤں؟ کچھ تمہاری پسند کا بناتی ہوں۔ میں تو سب کچھ ہی کھا لیتی ہوں امی۔ اتنا کمپرومائز بھی نہ ہو، کبھی کبھی اپنی پسند ناپسند بھی کہہ دینی چاہیے، انہوں نے دھیرے سے سمجھایا۔ آپ بن کہیں پسند ناپسند جان لیتی ہیں، وہ ہنسیں۔ میں ماں ہوں، زندگی ماں نہیں ہوتی۔ انہوں نے ٹھنڈے شربت کا گھونٹ بھرتے اس جملے کو اپنے اندر اتار لیا تھا۔ وہ اوندھے منہ بستر پر پڑی تھی۔ مزاج اتنا برہم تھا کہ عبید کی کال بھی نہیں لی، بلکہ موبائل ہی آف کر دیا۔ سب کچھ سن تو لیا تھا، کچھ کر کے بھی دکھائے۔ اس طرح انکار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ رابعہ کے طوطے چڑیاں سب اڑ گئے تھے، اور کس طرح انکار کرتے ہیں؟ ثانیہ نے سر اٹھا کر الٹا پوچھا۔ پورے محلے کو سناتی گئی ہیں۔ رابعہ روحان سی ہو کر بیٹھ گئی۔ تو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اپنی ساس کے پیچھے جاؤ، یا تمہیں بھی گھر سے نکال دیا؟ سب تمہارا قصور ہے رابعہ۔ رابعہ اس پر چڑ دوڑی۔ کیوں اسے اتنا سر چڑھایا ہے؟ ہنسی مذاق، باتیں، تعریفیں۔ ثانیہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کچھ لمحے پہلے کی ہیجانی کیفیت ٹھہر گئی تھی۔ ڈر خوف معدوم ہوا تو اس نے سچویشن کا حساب لگا کر حیض اٹھانا چاہا تاکہ وہ رشتہ لائے اور میں انکار کر دوں۔ رابعہ دم بخود رہ گئی، جبکہ اس نے اطمینان سے اپنا جملہ پورا کیا۔ انہیں بھی تو اوقات کا پتہ چلے۔ پھپھو کو لگتا ہے کہ اپنے شہزادے بیٹے کا رشتہ جس گھر میں بھی لے کر جائیں گی وہاں لوگ آنکھیں بچھا دیں گے۔ اب پتہ چلے گا لوگ تو گھاس بھی نہ ڈالیں۔ رابعہ ورطہ حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ وہ کس قدر منتقم مزاج تھی، نہ کچھ بھولتی تھی نہ چھوڑتی، اور معاف کرنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ یعنی وہ فرق کو جان بوجھ کر اس مقام تک لائی تھی۔ یا اللہ، مجھے پہلے یہ بات سمجھ میں کیوں نہ آئی کہ تمہارا فرق کے ساتھ رویہ اتنا بدلا کیوں ہے، اور میں سمجھتی تھی کہ تم میری خاطر۔ رابعہ نے روحان سی ہو کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ یہ کھیل کھیلتے ثانیہ نے ایک بار بھی اس کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ اور ابا؟ رابعہ کو اچانک خیال آیا، اگر ابا نے سچ مچ زبردستی اس کا نکاح فرق سے پڑھوا دیا تو وہ کہاں کھڑی ہوگی؟ کوئی میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ ثانیہ نے سر جھٹکا۔ شادی تو میری عبید سے ہی ہوگی، یہ میری تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ رابعہ دل تھام کر رہ گئی۔ مطلب اب طوفان اٹھے ہی اٹھے۔ باہر بیٹھی دادی بھی طوفان سے پہلے کی خاموشی کو محسوس کرتے تعصب سے ہاتھ مسل رہی تھی۔ دونوں اچھے بھلے خوش تھے، ہنستے کھلتے مذاق کرتے۔ فرق تو محبت کرتا تھا، دادی کو یقین تھا، اور رہی ثانیہ تو کبھی لگا ہی نہیں کہ محض دل لگی کر رہی ہے۔ ہائے اب کیا ہوگا؟ معاملہ ہاتھ سے نکل گیا تھا، بگڑ گیا تھا۔ اس بات سے بے خبر اپنے رنگین خوابوں کے ہنڈولے میں جھولتے اس نے نہ جانے کیا کیا سوچ لیا تھا۔ رونمائی کا تحفہ ہنی مون کی جگہ ٹی وی پر چلتے رومانی گانے اور اسے اوپر اڑائے جا رہے تھے کہ آصفہ نے آتے ہی قدموں تلے سے زمین ہی کھینچ لی۔ اچھی خاصی خوش باش گئی آصفہ، روتی دھوتی واپس آئی تو آتش فشاں کی طرح پھٹ گئی۔ فرق ہکا بکا ماں کے واویلے میں بات کا سراہی پکڑتا رہا۔ ہاں، مجھے بے عزت کروانے کو بھیجا تھا؟ تم نے تو کہا تھا کہ یہ رشتہ ثانیہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، پر وہ بی بی تو تمہارے منہ پر تھوک گئی ہے۔ آج کے بعد اس لڑکی کا نام بھی لیا تو منہ توڑ دوں گی۔ فرق ششدر سا ماں کو کف اڑاتے دیکھتا رہا۔ کچھ بھی تھا، اس نے تو بڑی محبت اور چاہت سے رشتہ بھیجا تھا، پھر انکار کا کیا سوال؟ اس نے بڑی امید سے بھائی کو دیکھا، وہاں بھی نا امیدی کے بادل ہی چھائے تھے۔ وہ مجھے اس طرح دھوکہ نہیں دے سکتی، وہ بڑبڑایا۔ تو پھر فون کر کے اس کی منتیں کر لے کہ وہ تمہارا رشتہ قبول کر لے۔ آصفہ بے دم ہو کر صوفے پر گر گئی۔ سہیل پانی کا گلاس لے آیا۔ پاگل بناتی رہی ہے اور یہ بے وقوف بنتا رہا۔ 2 گھونٹ پانی سے اندر لگی آگ تھوڑی بجھتی تھی کہ وہ سلگتی ہی رہی۔ دیکھتی ہوں اب صرف گھر میں کوئی رشتہ لے کر جانا کیسے ہے؟ فرق چڑ گیا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے ڈھنگ سے رشتے کی بات ہی نہیں کی، ورنہ ممکن ہی نہیں۔
ممکن ہی نہیں کہ ثانیہ انکار کرتی، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ بے وقوف نادان کو خود سے زیادہ ثانیہ کی محبت پر اعتبار تھا۔ یہ جوتا اٹھاؤ اور ماں کے سر پر ٹھوک دو۔ آصفہ سلگ گئی۔ آپ کے کیوں؟ اپنے سر پر ماریں جہاں عشق کا بھوت چڑھا ہوا ہے۔ سہیل کو بھی تو تاؤ آ گیا، اتنا ہی یقین تھا کہ خود رشتہ مانگنے دفع ہو جاتے۔ ہمیں کیوں بھیجا؟ جادوگرنیاں، کالا جادو کرا دیا ہے اس پر، مت مار دی ہے۔ فرخ چپ کر کے کمرے سے نکل گیا۔ ماں کے ویلے سے سہیل کے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ امی بس کریں، دونوں مل کر ماں کا ہی گلا دبا دو، وہ اس پر چڑ دوڑیں۔ اچھا ہوا رابعہ نہیں آئی، سہیل نے دل میں سوچا۔ تم نے عبید کو بتایا؟ نادرہ جلے پیٹ کی طرح یہاں وہاں چکر لگا رہی تھی۔ نہیں، فرخ نے جان کھا لینی تھی، اس لیے موبائل ہی بند کر دیا۔ ثانیہ نے بیزاری سے بتایا۔ بے وقوف لڑکی، اسے بتاؤ کہ تمہارا باپ زبردستی تمہارا نکاح کر رہا ہے۔ نادرہ نے دانت پیسے تو ثانیہ سوچ میں پڑ گئی۔ واقعی اسے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا۔ تبھی دادی دیوار کے سہارے قدم قدم چلتی آ گئی۔ نادرہ نے غصے سے کمرہ ہی چھوڑ دیا۔ میں نے کہا میری شہزادی، میری سونی بیٹی، دادی خواہ مخواہ انرجی ویسٹ نہ کریں، پہلے ہی حال سے حال بحال ہو گئی ہوں۔ ثانیہ نے بیزاری سے دادی کی تمہید پر پانی پھیر دیا۔ دادی بد دلی سے کرسی پر بیٹھ گئیں۔ خرابی کیا ہے فرخ میں؟ خوبی کیا ہے؟ کھاتا کماتا پڑھا لکھا گبرو جوان ہے، سونے پر سہاگا۔ آصفہ پھپھو کا بیٹا ہے، اس نے ناک چڑھائی۔ دادی کو بہت ہی برا لگا۔ کچھ شرم کرو۔ جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم۔ وہ آلتی پالتی مارے ہاتھ میں پکڑے موبائل سے کھیل رہی تھی۔ پر اب تو فرخ تجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ دادی نے بوڑھے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ ثانیہ کو ہنسی آ گئی۔ اچھا لگنے کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ شادی ہی کر لوں۔ پر اب تو تمہارے باپ نے کہہ دیا ہے۔ ہائے پرانے زمانے کی عورتیں! باپ بھائی نے فیصلے کی تلوار گردن پر رکھ دی تو اب ہاں کرنی ہی پڑے گی۔ مگر وہ ثانیہ تھی، گردن کٹوا سکتی تھی مگر مرضی کے خلاف ہاں نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی اسی عادت پر نادرہ باری صدقے جاتی تھی تو رابعہ خوفزدہ ہو جاتی۔ ایسی شدت پسندی کسی بھی معاملے کو خراب اور رشتے کو دولخط کر سکتی تھی۔ اسے لگتا درمیانی راہ نکالنی چاہیے۔ نکاح کے لیے ابا کی نہیں، میری ہاں کی ضرورت ہے۔ اور دادی، آپ کسی بھول میں نہ رہنا، آپ کے خواب کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ وہ تو تم سے پیار کرتا ہے۔ دادی اپنے خوابوں سے دستبردار ہونے کو تیار نہ تھی۔ میں تو نہیں کرتی، وہ منہ پھاڑ کر بولی۔ دادی نے منہ میں انگلیاں دبا لیں۔ اتنی بے باکی اور بدلحاظی دیکھ کر ایک بار تو نواسے پر ترس آ ہی گیا۔ اور دادی، ایک بات اپنے بیٹے کو بھی سمجھا دیں، رابعہ کی شادی ان کی مرضی سے ہوئی تھی، میری شادی میری ماں کی مرضی سے ہوگی۔ تمہاری ماں کی مرضی کیا ہے؟ دادی کو دال میں کچھ کالا نظر آیا۔ وقت آنے پر بتا دیں گی۔ ثانیہ کے ہونٹوں پر پراسرار مسکراہٹ رینگی۔ دادی کو ساری دال ہی کالی نظر آنے لگی۔ باہر کسی نے بے دردی سے دروازہ پیٹ دیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ فرخ کی شکل دیکھتے ہی نادرہ کا بی پی شوٹ کر گیا۔ فرخ کا چہرہ سلگ رہا تھا۔ ثانیہ سے بات کرنی ہے، سو رہی ہے۔ نادرہ نے دروازہ بند کرنا چاہا مگر وہ دیدہ دلیری سے اندر گھس آیا۔ میری نیندیں اڑا کر خود سو رہی ہے ثانیہ؟ شور کیا کر رہے ہو؟ پورے محلے کو سناؤ گے؟ کرنے دے شور۔ ثانیہ تیر کی طرح باہر آئی۔ میری بدنامی میں جو کسر اس کی ماں نے چھوڑ دی ہے وہ یہ پوری کرے گا۔ تم نے رشتے سے انکار کیوں کیا؟ فرخ لپک کر سامنے آیا۔ نادرہ کی ہتھیلیوں پر پسینہ اتر آیا۔ لگتا تھا دو شعلے آمنے سامنے کھڑے ہیں، نہ جانے کون کس کو جھلسا کر راکھ کر دے۔ مگر وہ راکھ ثانیہ نے فرخ کی آنکھوں میں اڑتی دیکھ لی تھی۔ وہ غصے میں جھلس رہا تھا اور محبت راکھ ہو رہی تھی، وہ محبت جو فرخ نے سچ مچ ثانیہ سے کر لی تھی۔ فرخ نے چلا کر اپنا سوال دہرایا۔ ثانیہ نے ایک نظر ماں کو دیکھا۔ ساری بے عزتیوں کے حساب کا وقت آن پہنچا تھا۔ وہ رشتہ نہیں، میری بے عزتی تھی۔ وہ ترخ کر بولی۔ مجھ سے سیدھی بات کرو، فرخ گھرایا۔ ثانیہ نادرہ تھوڑا ڈر گئی۔ ثانیہ کا کیا بھروسہ کب کس وقت کیا کر دے؟ بولنے دیں اماں، ہم کب تک پردے ڈالیں گے؟ وہ ماں کو روک کر فرخ کی طرف مڑی۔ تم بتاؤ، میں نے تمہیں پھنسایا تھا؟ فرخ کے غصے پر لاعلمی کی چھینٹیں گریں۔ تمہاری منت کی تھی میرا رشتہ لے کر آؤ۔ وہ متحیر ہوا۔ تیور یوں کہ بل کم ہوئے۔ کون کون سے تحفے بٹورے ہیں بولو؟ ثانیہ چلائی تو فرخ کا وجدان صحیح تھا۔ چھٹی اس درست اشارے دے رہی تھی۔ اماں نے تم سے یہ سب کہا؟ فرخ وہیں پہنچا جہاں ثانیہ اسے لانا چاہتی تھی۔ اوف، یہ مرد کتنے بے وقوف ہوتے ہیں۔ صرف یہ سب نہیں، انہوں نے جو کچھ بولا دروازے تک جاتے جاتے آدھے محلے نے سنا۔ میں آوارہ ہوں، ان کے بیٹے پر ڈورے ڈالتی ہوں؟ انہوں نے ایک بار بھی سوچا کہ میں ان کی بھتیجی ہوں؟ وہ آصفہ سے کہیں زیادہ وقت سے چلائی۔ فرخ کے اعصاب تن گئے۔ اور تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس نے فرخ کے بازو پر ہاتھ مارا۔ نادرہ منہ
منہ کھولے ثانیہ کے تماشے دیکھتی رہی۔ اندر دادی کے ہاتھ پاؤں پھولے کہ اٹھنا محال ہو گیا۔ نہیں فرح، شاید وہ سچ میں روئی تھی۔ نادرا کو اس کے آنسوؤں پر بھی اعتبار نہ تھا، تبھی دونوں ہاتھوں سے چہرہ رگڑ ڈالا۔ فرح کا دل پگھل کر اس کی ہتھیلیوں میں بہہ نکلا۔ مجھے محبت نہیں، عزت چاہیے، جو تمہارے گھر میں مجھے ساری زندگی نہیں ملے گی۔ ثانیہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میری عزت کروا سکتے ہو؟ جو الزام مجھ پر لگائے ہیں انہیں دھو سکتے ہو؟ وہ بھپڑ کر بولی۔ جاؤ فرح، تم کچھ نہیں کر سکتے، صرف اپنی ماں کے سامنے بھیگی بلی بن سکتے ہو۔ صرف اس خدا کا واسطہ ہے میرا راستہ چھوڑ دو۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ فرح لب پینچ کر 2 قدم پیچھے ہٹا، پھر تیزی سے گھر سے نکل گیا۔ ثانیہ نے گہری سانس لے کر بکھرے بال دونوں ہاتھوں سے سمیٹ کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ پرسکون کرنے کی صحیح کی، خس کم جہاں پاک۔ اس نے اپنے تئیں بہت بڑا مرحلہ پار کر لیا تھا۔ نادرا ورطۂ حیرت میں دم بخود بیٹی کا چہرہ دیکھنے لگی۔ نہ جانے کیوں انہیں ثانیہ سے ڈر لگنے لگا تھا۔ رابعہ شبیر کے ساتھ گھر واپس آئی تھی اور آتے ہی کچن میں گھس کر رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی تاکہ آصفہ سے سامنا کم سے کم ہو۔ شبیر کے ترلے منتیں، آصفہ کا ویویلا ایک لمحے کو کم نہ ہوا۔ میری غلطی ہے آپا، مجھے پہلے گھر میں بات کرنی چاہیے تھی۔ اچانک بات ہوئی تو وہ گھبرا گئی۔ کیوں؟ میں نے سر پر کیا بم پھوڑ دیا تھا؟ کیا لڑکیوں کے رشتے نہیں آتے؟ کون اس طرح منہ پھاڑ کر انکار کرتی ہے؟ میں نے کہا نا، میں جمعے کو دونوں کا نکاح۔ آصفہ نے تیزی سے بھائی کی بات کاٹی۔ نہ بابا نہ، مجھے تمہاری بیٹی پر اعتبار نہیں۔ عین نکاح کے وقت انکار کر دیا تو 4 بندوں میں میری کیا عزت رہ جائے گی؟ نکاح کے وقت کون انکار کرتا ہے؟ وہی روایتی سوچ تمہاری بیٹی کرے گی۔ آصفہ نے ترنت جواب دیا۔ شبیر جذبز ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں بغاوت دیکھی ہے شبیر، اور لڑکیوں کی آنکھوں کی شرم یوں ہی نہیں مرتی، پتہ کر لو چکر کیا ہے۔ شبیر نے چونک کر بہن کی شکل دیکھی۔ کسی کی توشہ ہے نا؟ تمہاری بیٹی اور بیٹی کچھ تو چھپا رہے ہیں۔ شبیر نے بوکھلا کر ان کی بات کو رد کرنا چاہا، تبھی فرح تیر کی طرح اندر آیا۔ یہی سب وہاں بول کر آئی ہیں نا؟ ایک لمحے کو آصفہ گڑبڑا گئی۔ نہ جانے بیٹے نے کیا کچھ سن لیا تھا۔ میرا رشتہ لینے گئی تھی یا ثانیہ کو میرے خلاف کرنے؟ جتنا غبار وہ اپنے اندر بھر کے لایا تھا سب کا سب نکال دیا۔ آصفہ ہکا بکا مکدور بھر منہ ماری کرتی رہی۔ شبیر نے فرح کو چپ کروانے کی صحیح کی تھی، مگر فرح غصے میں چیختا چلاتا، چیزیں توڑتا پھوڑتا اپنے کمرے میں گھس گیا۔ ماموں، یہ میری ماں نہیں دشمن ہے۔ آصفہ کو بیٹے کا یہ جملہ ناک کی طرح ڈس گیا۔ ان کا پورا وجود نیلو نیل ہو گیا تھا۔ دادی نے آدھا کیلا کھا کر آدھا میز پر رکھ دیا۔ وہ گلا ہوا تھا، صبح سے چائے کا کپ بھی نصیب نہ ہوا تھا، اور ہوتا بھی کیوں؟ انہیں اپنے کیے کا بھگتان اسی طرح بھگتنا تھا۔ وہ ہوتی کون تھی ثانیہ کا رشتہ فرح سے طے کرنے والی؟ وہ گھر پر بڑا فالتو سامان تھی، کسی کام کی نہ کاج کی، دشمن اناج کی۔ اناج بھی وہ جو پورے دن میں ایک آدھ دفعہ ہی نصیب ہوتا ہے۔ بیٹا بے نیاز، بہو سنگ دل، پوتی لاپرواہ۔ وہ نہ جانے کب سے یہی سب سوچتی جا رہی تھی، حسرت سے اپنی ٹانگوں پر ہاتھ پھیرتی، آہ بھرتی۔ مولا زندگی دی تو محتاجی تو نہ دیتا، نہ بلڈ پریشر نہ شوگر، اچھی خاصی صحت تھی، بس ٹانگوں کے پٹھے کمزور ہونے لگے، ڈھنگ کے علاج کی طرف توجہ نہ گئی۔ اب چلتی تو ٹانگوں پر وزن ہی نہ ہوتا، خوراک کی کمی سے مزید نہ ڈھال کر رکھا تھا۔ سارا ٹبر کھاتا پیتا ہے، میری دفعہ نہ جانے کیوں قحط پڑ جاتا ہے۔ انہوں نے بے حد غصے میں آوازیں دیں۔ آوازیں بھی دیں کس کو؟ ایرم کو؟ وہ اوپر بیٹھی پڑھ رہی تھی، فوراً ہی جھانک لیا۔ دادی پوپلا منہ کھولے اوپر ہی دیکھ رہی تھی۔ جی دادی؟ دادی مر گئی تو بھلے نہ جھانکنا، پر میرا تو پتہ ہے نا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایرم شرمندہ ہو گئی۔ دادی سے کیا کہتی، سچویشن ہی ایسی تھی۔ کیا کھائیں گی دادی؟ میں بھی بنا دیتی ہوں۔ ایک طرف سے نادرا اور دوسری طرف سے ثانیہ لپک کر باہر آئیں۔ جا کر چوک میں بیٹھ کر اعلان کرو کہ میں بھوکی مر رہی ہوں، اس طرح تو ہماری بدنامی پوری نہیں ہوگی۔ نادرا کا تو بس نہ چلتا تھا کہ وہ خود دادی کو اٹھا کر چوک پر بٹھا آئی۔ یہی حال رہا تو یہی کروں گی، دادی نے بتک کر کہا۔
میرے ہی بیٹے کی کمائیاں کھا کھا کر پہلوان بنی اور میرے لیے 2 لقمے نہیں؟ نادرہ خالہ کوئی بات نہیں، دادی پہلے بھی تو فرمائش کر دیتی تھی، ارم نے گھبرا کر کہا۔ ثانیہ نے سلگتی نگاہوں سے ارم کو دیکھا۔ سفید سوٹ پر فیروزی پرنٹڈ دوپٹہ، کندھوں پر پھیلائے، ہاتھوں میں کتاب، گویا امتحانوں کی تیاری زور و شور سے جاری تھی، اور خود اس نے ایک لفظ نہیں پڑھا تھا۔ تمہیں ہمارے گھر کے معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے ارم، اپنے کام سے کام رکھو۔ سر دو بیگانہ لہجہ۔ ارم شرمندگی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ ثانیہ نے دادی کو دیکھا اور قدرے تحمل سے بولی، کچھ بنا دیتی ہوں دادی، آئندہ کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں۔ احسان ہوگا، دادی نے منہ پر بیٹھی مکھی اڑائی۔ ثانیہ کچن میں جا کر دلیے کا ڈبہ کھولنے لگی۔ نادرہ نے کچھ کہنے کو منہ کھولا مگر اسی لمحے شبیر احمد کو آتا دیکھ کر منہ بند کر لیا۔ کہاں چلے گئے تھے؟ اب ہر جگہ جانے کے لیے تمہاری اجازت لوں گا؟ اس گھر میں ہر کسی کا بول ایسا ہی تھا، سوال پتھر تو جواب اینٹ آتا۔ بس رہنے دو، پتہ چل گیا کہاں سے آ رہے ہو، نادرہ نے کہا تو شبیر کو مزید تاؤ آ گیا۔ تم ماں بیٹی نے فرق سے کیا کہا تھا؟ وہ یہاں کرنے کیا آیا تھا، یہ نہیں پوچھا؟ دادی ٹکر ٹکر منہ دیکھنے لگی۔ فرق کب آیا تھا؟ کان کھول کر میری بات سن لو۔ نادرہ کے قریب آتے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھر آئے۔ اس گھر میں وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ ثانیہ کچن کے دروازے سے یہ منظر دیکھ سکتی تھی۔ شکر ہے، ورنہ تو اس گھر میں وہی ہوتا ہے جو تمہاری بہن چاہتی ہے۔ نادرہ نے اب ڈرنا چھوڑ دیا تھا۔ تم میری بہن سے جلتی سڑتی رہنا، لیکن جمعے کو نکاح ہو کر رہے گا، یہ بات اپنی بیٹی کو بھی سمجھا دینا۔ دھکے دے کر نادرہ کو ہٹاتے وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ثانیہ نے دلیے کا ڈبہ واپس رکھ دیا۔ دادی نے خاموشی سے اٹھا کر باقی ماندہ کیلا کھانا شروع کر دیا۔ نادرہ نے گردن گھما کر ثانیہ کو دیکھا، وہ اپنی جگہ گم سم سی کھڑی تھی۔ کہاں گم تھی؟ نمبر کیوں بند تھا؟ میں سارا دن اتنا پریشان رہا۔ عبید کے لہجے کی ٹوٹ پوٹ بتاتی تھی کہ اس پر یہ دن کس قدر گرا گزرا ہے۔ تم صرف پریشان ہوتے ہو عبید، مجھے تو ہر محاذ پر لڑنا پڑتا ہے، تمہیں اندازہ ہے؟ رشتہ آیا ہے فرق کا، وہ زور دے کر بولی، جیسے سمجھانا چاہتی ہو کہ فرق کون ہے۔ 2 دور رشتے تھے، پھپھو کا بیٹا بہن کا دیور ہے۔ عبید کو بھی اندازہ تھا کہ وہ کس مشکل میں پھنس چکی ہے۔ رابعہ بالکل ٹھیک کہتی ہے، تم ایک بزدل انسان ہو۔ ڈھلتی رات میں اس کی سلگتی آواز نے الاؤ بھڑکا دیا۔ وہ چھت پر تھی، رات گرم اور ہوا رکی رکی سی تھی۔ 14ویں کا چاند اتنا روشن اور قریب تھا کہ چاندنی جسم و جاں کو جلا رہی تھی۔ اس کی خوبصورتی کے گن گاتے شاعروں کے سامنے شاید ایسی رات نہ آئی تھی جہاں چاندنی بھی جلاتی ہو۔ تم سے زیادہ ہمت تو فرق نے دکھا دی، کیسے اپنی اماں کو منا کر لے آیا، اور تم بزدلوں کی طرح گھر چھوڑ کر بیٹھے ہو۔ نہ تمہیں فرق پڑا ہے نہ تمہارے گھر والوں کو، جان تو میری مصیبت میں ہے۔ ثانیہ پھٹ پڑی۔ ثانیہ، عبید نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا، میں نے تمہاری باتیں سننے کے لیے نہیں بلکہ انوائٹ کرنے کے لیے کال کی ہے۔ جمعے تک اپنے ماں باپ کو نہ لا سکے تو میرے اور فرق کے نکاح میں ضرور شریک ہونا۔ تم انکار کر دو، ابا نے فیصلہ سنا دیا ہے، اور جہاں بات ان کی بہن کی ہو انہیں اپنی اولاد بھی نظر نہیں آتی۔ تم رشتہ لے کر آئے تو قسم کھاتی ہوں ڈٹ جاؤں گی، نہ لا سکے۔ وہ ایک لمحے کو رکی اور اس کے ساتھ عبید کی سانس بھی تھم گئی۔ قسم کھاتی ہوں فرق سے نکاح پڑھوا لوں گی۔ کیسے کر سکتی ہو؟ خودکشی کی ایک شکل تو نہیں ہوتی عبید؟ یاسیت میں ڈھلی ہاری ہوئی آواز عبید کے دل کو چیر گئی۔ جب مرنا ہی مقدر ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، جہاں سے جاؤ یا جیتے جی مرو، تمہیں کھونے کے بعد تو زندگی ویسے ہی بے معنی ہو جائے گی۔ آواز رن گئی۔ اس نے ہلکا سا کھنکھنا کر گلا صاف کیا۔ فرق سے نکاح کے بعد یہ تو یاد رہے گا کہ ایک بزدل انسان سے محبت کی سزا بھگت رہی ہوں۔ رابطہ منقطع ہو گیا۔ وہ بے دم ہو کر کرسی پر بیٹھی اور بھول گئی کہ کرسی ٹوٹی ہے۔ نیچے گرتے ہی اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ یقیناً یہ نیچے گر کر لگنے والی چوٹ پر رونا نہیں تھا۔ صبح صادق کی روشنی کائنات پر دھیرے دھیرے پھیل رہی تھی جب وسیم نے گھر میں قدم رکھا، یعنی وہ بہت پہلے وہاں سے نکل آیا تھا۔ اس وقت جب ثانیہ نے اسے میسج کیا، وہ عبید کی طرف سے مایوس ہوئی تھی یا اسے کوئی رستہ سجائی نہ دیا تھا۔
تبھی بھائی کو مدد کے لیے پکارا تھا۔ وہ پہلے رابعہ کی وجہ سے پھپھو کے گھر سے متنفر تھے، اب نیا رشتہ، بس سر ہی چکرا گیا۔ تبھی پہلی ویگن پکڑ کر گھر پہنچا اور اب سر کھپا رہا تھا۔ پہلے ہی رابعہ وہاں بہت خوش ہے جو اب نیا تماشا شروع کر لیا ہے۔ اس کے لہجے میں بلا کی جھنجھلاہٹ اور چہرے پر غصہ بھرا ظاہر تھا کہ کیسے گھر والے ہیں، سب جانتے دیکھتے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ثانیہ خاموشی سے آ کر وسیم کے پاس کھڑی ہو گئی، سستا ہوا چہرہ، متورم آنکھیں۔ بہن کے نکاح کو تماشا کہہ رہے ہو؟ شبیر نے جذبز ہو کر ڈانٹا۔ بیٹی کی مداخلت اچھی نہیں لگی تھی۔ دادی لمبی تان کر سو رہی تھی، ساری رات جاگنے کے بعد اب کہیں آنکھ لگی تھی۔ نیند کی کوئی روٹین ہی نہ تھی، کبھی کبھی ساری رات جاگ کر سارا دن سوتیں اور کبھی 2 دن بغیر نیند کے گزر جاتے۔ اسی طرح ہوتے ہیں نکاح؟ اس نے ایک نظر ثانیہ کو دیکھا۔ اور کس طرح ہوتے ہیں؟ شبیر چڑھ کر بولے۔ اس کو یہاں بلایا کس نے ہے؟ اس کا بھائی ہے، نادرہ نے لقمہ دیا۔ بیٹے کی مداخلت نے ڈھارس بندھائی تھی، سوچا یہ معاملہ نپٹ جائے تو بیٹے کو اعتماد میں لے کر عبید کے بارے میں بتائیں گی۔ پورا یقین تھا وسیم ساتھ دے گا، اور میں اس کا باپ ہوں، اپنی اولاد کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہوں، اولاد کی مرضی کے بغیر۔ یہ میری مرضی کی پابند ہے۔ شبیر نے کھا جانے والی نظروں سے ثانیہ کو دیکھا۔ ثانیہ نے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دہائی دی۔ وسیم بھائی، میں مر جاؤں گی مگر فرق سے شادی نہیں کروں گی۔ بھلے مر جا، نکاح فرق سے ہی ہوگا، وہ بھڑک کر بولے، غصے سے نتنے پھولنے لگے۔ آپ تو چاہتے ہیں کہ آپ کی بہن کے سوا سب مر جائیں، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ وسیم بھی تو انہی کا بیٹا تھا، کون روکے گا؟ شبیر تاؤ کھا کر کھڑے ہوئے۔ میں وسیم کھڑا ہوا تو قد باپ سے اونچا تھا۔ بیٹے کا قد باپ سے اونچا ہونے لگے تو باپ کے اندر ایک قدرتی جھجک آ جاتی ہے۔ تبھی وسیم کو کچھ کہنے کی بجائے نادرہ پر چڑھ دوڑے۔ بیٹے کو میرے سامنے کھڑا کر کے ہو گئی تسلی؟ جو دل میں آتا ہے کرو، میرا تم لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ نافرمان اولاد، کم عقل عورت۔ بیٹا تن کر سامنے کھڑا تھا، وہ میدان چھوڑ کر بھاگے۔ ثانیہ نے سکون کا سانس لیا۔ وسیم جھنجھلا کر ماں کے پاس بیٹھا۔ پتہ نہیں اس گھر کے تماشے کب ختم ہوں گے۔ شکر کریں پھپھو کی کوئی بیٹی نہیں ہے، ورنہ اب تک آپ کا رشتہ بھی ہو چکا ہوتا۔ ثانیہ تلخی سے گویا ہوئی۔ میرے لیے ناشتہ بنا دو، وسیم نے کنپٹی مس لی۔ ثانیہ باہر نکل آئی، کمرے سے دادی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ثانیہ کان لپیٹ کر کچن میں آ گئی۔ پھپھو کھانا کھا لیں۔ رابعہ نے ٹرے سامنے رکھی۔ پھپھو کو آگ لگ گئی۔ فی الحال تو اپنی شکل گم کر دیکھ کر ہی وحشت ہونے لگتی ہے، مکار عورتیں۔ اب رابعہ کا کیا قصور ہے؟ رابعہ کی پھیکی پڑتی رنگت۔ سہیل جھنجھلا گیا۔ اس نے تو منع بھی کیا تھا کہ بس زیادہ بیوی کی سائیڈ لینے کی ضرورت نہیں۔ آصفہ نے تڑپ کر ٹوکا۔ میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، تجھے ان کے چونچلوں کی پڑی ہے؟ میرا بیٹا مجھے کیا کیا باتیں سنا گیا۔ پلو منہ پر رکھ کر سسکنا شروع۔ پلو کی بڑی موج تھی، آنکھوں کا پردہ رہ جاتا ہے، آنسو ہوں نہ ہوں آواز سے کام چل جاتا ہے۔ دفع کریں، 2-4 دن نخرے کرے گا، پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ نہ، انہوں نے سرت سے پلو ہٹایا اور رابعہ نے بیزاری سے نظریں۔ آواز کی رکت آنکھوں میں ایک آنسو نہ لا سکی تھی۔ انکار تو اس کی ہوتی سوتی نے کیا، مجھ سے کس بات کا جھگڑا تھا؟ اچھا آپ کھانا کھائیں، میں بلا کر لاتا ہوں، آمنے سامنے بات ہوگی۔ سہیل اٹھ گیا۔ گھر کا ماحول خراب ہو رہا تھا، اب بات ہونا ضروری تھی۔ فرح کا کمرہ خالی تھا، بے شکن چادر، جیسے وہ کمرے میں آیا ہی نہ ہو۔ حالانکہ سہیل نے اسے گھر میں واپس آتے دیکھا تھا، مگر وہ اتنا غصے میں تھا کہ سہیل نے بات کرنا مناسب نہ سمجھی، پھر چلا گیا۔ بڑبڑاتے ہوئے سہیل واپسی کے لیے مڑا اور اسی تیزی سے واپس پلٹا۔ کچھ تو انہونی تھی۔ اسے بیڈ کی سائیڈ سے فرح کا پیر نظر آیا تھا۔ وہ فرش پر کیا کر رہا تھا؟ سہیل کا دل زور سے دھڑکا اور اتنی ہی تیزی سے وہ بیڈ کے دوسری طرف آیا۔ فرح اوندھے منہ فرش پر گرا ہوا تھا۔ ابو ایک باسکٹ خراب ہو گئی تھی، اس کو ریڈی کر کے مٹی بھر کے گل دوپہری لگا کر وہ گیراج کی طرف رکھنے آئی تھی۔ جب توفیق صاحب کو پانی کا پائپ لگاتے دیکھا، وہ گاڑی دھونے کی تیاری کر رہے تھے۔ پہلے تو اکثر یہ کام عبید ہی کرتا تھا۔ ہٹ جائیں بس، میں کر رہی ہوں۔ ٹوکری رکھ کر ہیرم نے بازو چڑھا لیے۔ کیوں بھئی، میں کیا بوڑھا ہو گیا ہوں جو اپنی بیٹی سے یہ کام کرواؤں گا؟ توفیق نے لیمن شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں ملبوس گڑیا سی بیٹی کو پیار سے دیکھا، جس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ انہیں عبید کی کمی محسوس نہ ہو۔
میں نے کہا بس آپ ہٹ جائیں، ابھی آپ کی گاڑی ایسے چمکاؤں گی کہ عبید نے بھی نہ چمکائی ہوگی۔ باپ بیٹی کی بحث سن کر باہر آتی آسیہ مسکرا دی۔ دے توفیق، اب یہ تو نہیں مانے گی۔ توفیق بھی نہ مانتے مگر گیٹ پر بجتی گھنٹی سن کر انہیں پائپ چھوڑ کر دروازے کی طرف جانا پڑا۔ ارم نے فوراً ڈیوٹی سنبھال لی۔ کیوں ہر کام اپنے ذمہ لیتی ہو؟ آسیہ نے ٹوکا۔ پڑھ کر تھک گئی ہوں امی، تھوڑا فریش ہو جاؤں گی، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ دروازہ کھول کر توفیق ایک لمحے کو ساکت ہو گئے۔ آج کتنے دنوں کے بعد بیٹی کی شکل دیکھی تھی۔ ایک لمحے کو یاد ہی نہ آیا کہ ان کے درمیان کوئی ناراضگی چل رہی تھی، مگر جب سلام کیا تو جواب دیتے ہوئے بیچ کی ساری تلخیاں یاد آ گئیں۔ تبھی دروازہ کھلا چھوڑ کر واپس گاڑی کی طرف آ گئے۔ عبید نے اندر قدم رکھا تو ماں کی آنکھیں جیسے پہلے ہی دروازے پر لگی تھیں۔ آسیہ تیزی سے کھڑی ہوئی۔ ارم کے ہاتھ سے پائپ گر گیا، جسے توفیق صاحب نے اٹھا کر کام شروع کر دیا۔ ارم بھاگتی ہوئی آئی، عبید کے عین سامنے رک کر بچوں کی ناراضی سے گویا ہوئی۔ ہر روز انتظار کرتی تھی، تم نے اتنے دن کیوں لگا دیے؟ عبید نے ایک اچٹتی سی نظر اس پر ڈالی، پھر نظر انداز کر کے ماں کی طرف بڑھ گیا۔ متحیر سی ارم نے بے یقینی سے جاتے دیکھا۔ ماں نے بڑھ کر گلے لگا لیا، بے قرار دل میں ٹھنڈک سی اتر آئی۔ کوئی اتنے دن گھر سے باہر رہتا ہے؟ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے بیٹے کا چہرہ تھام لیا۔ آپ نے بلایا ہی نہیں، ورنہ آ جاتا۔ چہرے لہجے کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں بھی شکوہ رقم تھا۔ توفیق نے مڑ کر بیٹی کو دیکھا، جو وہیں کڑی پلکیں جھپکتی آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ انگنا پھول کھلی کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں جلدی اپلوڈ کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔